کہ پہلے ہم دینی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو سب سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دینی کریں۔ اللہ رب العزت جتنی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں پر اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل عمل ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت جو وحی ہے، سب سے پہلی وحی، اور اس وحی کا سب سے پہلا لفظ جو ہے اقرا، اس سے تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز تعلیم۔ ہر گارجین کو، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے تعلق سے سب سے پہلی سوچ تعلیم کے تعلق سے ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد تعلیم میں آگے بڑھے، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ علماء یا ہماری شریعت، ہمارا مذہب، ہمارا دین یہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ ہماری شریعت دنیاوی تعلیم حاصل کیجئے، اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی آگے بڑھائیے۔ معاشرے کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، ڈاکٹر بنائیے۔ معاشرے کو ضرورت ہے اچھے انجینئر کی، انجینئر بنائیے۔ معاشرے کو ضرورت ہے اچھے ماسٹر کی، ماسٹر ڈگری دیجئے۔ دنیاوی تعلیم دیجئے، شوق سے دیجئے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم دینی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو سب سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دینی تعلیم دیجئے۔ اس کے بعد جو پڑھانا ہے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے پڑھائیے۔ آج کل پوری دنیا میں جو ایک طوفان برپا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایمان چھینا جا رہا ہے، ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس بنیادی تعلیم نہیں، ہم اپنے ایمان کی قدر کو نہیں پہچانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس سے ہم ناآشنا ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ ایمان کی حقیقت کو، اپنی شریعت کی حقیقت کو، اپنے مذہب کی حقیقت کو، قرآن و سنت کی حقیقت کو، اللہ کے رسول کے احکام پر عمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا ہمارے ایمان پر، پوری دنیا کی نظر ہے، اور ہمارے نوجوان بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ان ڈاکوؤں کے شکار ہو رہے ہیں، ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ بنیادی تعلیم اگر ہمارے پاس ہوگی، بنیادی تعلیم ہوگی، ہم سمجھیں گے کہ شریعت کیا چیز ہے، ہم سمجھیں گے قرآن کیا چیز ہے، حدیث کیا چیز ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، اللہ ایک ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ہماری شریعت کی بنیادی تعلیم جب ہمارے پاس ہوگی، ہماری اولاد کے پاس ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتی۔ میرے محترم، ایک بات سمجھ لیجئے، تعلیم کے زیادہ دیر میں نہیں رہوں گا، تعلیم کے 4 مراحل ہیں، 4 زمانے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے۔ پہلا مرحلہ، پہلا زمانہ تعلیم حاصل کرنے کا وہ شیر خارگی کا زمانہ ہے۔ شیر خارگی یعنی دودھ پینے کا زمانہ، یہ زمانہ بھی تعلیم حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ شیر خارگی کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ بچہ دودھ کب سے پینا شروع کرتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بچے کے اندر جب جان پڑ جاتی ہے، اسی وقت سے وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اس کے بعد سے بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اور اسی وقت سے شیر خارگی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم وہیں سے شروع ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے، جان پڑ چکی ہے، وہیں سے تعلیم شروع ہے۔ تعلیم کا یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا زمانہ ہے تعلیم کا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جان پڑ گئی، تعلیم شروع ہو گئی۔ وہاں سے آپ کہیں گے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، وہ تعلیم کیسے حاصل کرے گا، کیسے پڑھے گا، کہاں سے پڑھے گا؟ یہ سمجھیے، ایک تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے اپنے دماغ سے اور اپنی آنکھوں سے، اپنی محنت سے، اور ایک تعلیم ہے صحبت۔
صحبت سے بھی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ تو بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شیرخارگی کا زمانہ ہوتا ہے، وہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے صحبت سے۔ ماں کی جیسی صحبت ہوگی، ماں جیسی ہوگی، اس کا اثر بچے پر پڑے گا۔ پیٹ میں بھی، پیٹ میں بچہ چل رہا ہے، جان پڑ چکی ہے، تو ماں جو کچھ کرے گی اچھا کرے گی، اچھی اس کی صحبت ہوگی، اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اس کا رہن سہن ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق وہ زندگی گزارے گی، تو اس اچھائی کا اثر بچے پر پڑے گا۔ اگر ماں غلط ہوگی، اس کی صحبت غلط ہوگی، وہ غلط طریقے سے چلے گی، تو اس غلط کا بھی اثر بچے پر پڑے گا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں ہماری دھیان سے سنیں، اگر سن نہیں ہیں پردے میں تو اس بات کو سنیں کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے، آپ کی اچھائی کا بھی اثر بچے پر پڑتا ہے، اور آپ کی خرابی اور برائی کا بھی اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اگر آپ اس زمانے میں نماز کی پابندی کریں گی، قرآن کریم کی تلاوت کریں گی، اور صدقہ خیرات کریں گی، اچھے اعمال کریں گی، اس کا اچھا اثر بچے پر پڑے گا، اور یہی بچہ بعد میں چل کر کے آپ کی آنکھ کا ٹھنڈک ہوگا، آپ کے لیے دل کا سکون ہوگا، آپ کو اس بچے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ بچہ فرما بردار ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا۔ اور اگر غلط کریں گے آپ کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اور آپ جو ہے موبائل دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویریں دیکھ رہی ہیں، گانے سن رہی ہیں، اور فحش فلمیں دیکھ رہی ہیں، اس کا غلط اثر بچے پر پڑے گا، اس کا غلط اثر بچے پر پڑے گا۔ پھر یہی بچہ بعد میں چل کر کے ناچنے والا ہوگا، گانے والا ہوگا، سگریٹ پینے والا ہوگا، شراب پینے والا ہوگا، جوا کھیلنے والا ہوگا، چوری کرنے والا ہوگا، پھر بعد میں آپ روئیں گی، پछتائیں گی، کوئی فائدہ نہیں۔ میری ماں اور بہنیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہوں، اخلاقی اعتبار سے اچھے ہوں، آپ کے بچے کی سیرت اچھی ہو، اور آپ کے بچے جو ہے آپ کے لیے سکون ہو، آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو، تو آپ کو اچھے اعمال کرنے ہوں گے۔ اس زمانے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بچہ مکتب میں پڑھنے گیا، بہت چھوٹا بچہ، 5 پارے بہت جلد حفظ کر لیا، بہت تیزی کے ساتھ۔ 5 پارے کے بعد اس بچے کا ذہن کم ہو گیا، یاد ہی نہیں ہو رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جو رفتار یاد کرنے کا اور جو اچھی طرح سے یاد کرتا تھا، 5 پارے کو جتنی جلدی سے یاد کر لیا، سنایا، اب آگے نہیں چل رہا ہے، محنت کرنے کے باوجود بھی آگے اس کو یاد نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ٹھاک۔ استاذ اس کو حیرت ہوئی کہ آخر یہ 5 پارے کو بڑے اچھے انداز میں بڑی تیزی کے ساتھ اس نے یاد کر لیا، اور 5 پارے کے بعد اس کا دماغ نہیں چل رہا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے جو کرنا چاہیے تھا، جو پہلے کرتا تھا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تحقیق کی استاذ نے، اس کے والدین سے، اس کی ماں سے، اس کے باپ سے، تو پتہ چلا کہ ماں یہ 5 پارے کی حافظت، 5 پارے کی حافظہ ہے۔ جب یہ بچہ پیٹ میں تھا تو وہ ماں اس 5 پارے کو پڑھتی تھی، ہمیشہ پڑھتی تھی اس 5 پارے کو، جس کا اثر یہ ہوا کہ بچے پر کہ وہ بچہ 5 پارے کا جلد حفظ کر لیا، جلدی سے یاد کر لیا، اور اس کے بعد وہ نہیں پڑھی، اس کے بعد اس کا ذہن نہیں چلا۔ دیکھیے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ چل رہا ہے تو ماں کی اچھائی کا اثر بچے پر پڑا تو غلط کرے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کے دودھ کا اثر بچے پر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اگر ماں غلط کھانا کھا لیتی ہے تو اس کھانے کا اثر بچے پر پڑ جاتا ہے،
ٹھنڈی کے زمانے میں کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، بخار لگ جاتا ہے، کھانسی آ جاتی ہے، سردی ہو جاتی ہے، تو یہ کھانے کا جب اثر پڑ سکتا ہے بچے پر، ماں کے کھانے کا جب اثر پڑ سکتا ہے، تو کیا ماں کے اچھے اور برے اخلاق کا اثر بچے پر نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے امام حسن ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے امام حسین ہوں، تو آپ کو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنانی پڑے گی، آپ کو بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا، فحش اور ننگی تصویروں کو دیکھنے سے، گانے اور بجانے سے، اور موبائل جو یہ اس زمانے کا ایک طوفان ہے، ایک زہر ہے، اس میں کیا نہیں ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو یہ تعلیم کا پہلا مرحلہ ہے شیر خارجی، بچپنے میں تعلیم جو ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے نوجوانی کے زمانے میں تعلیم۔ اچھا، بچپنے میں شیر خارجی کے زمانے میں جو تعلیم ہوتی ہے، یہ تعلیم فرض عین ہے۔ یہ تعلیم کیا ہے؟ فرض عین ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وفی روایت طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دوسری روایت ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ تو یہ فرض جو ہے، یہ بنیادی تعلیم فرض ہے، بنیادی تعلیم جس سے ہم اپنی شریعت کو پہچان لیں، قرآن و حدیث کو پہچان لیں، اللہ کے رسول کے احکام کو پہچان کر عمل کر لیں۔ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، نماز فرض ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، روزہ فرض ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، حج فرض ہے، حج کب فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کا علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض اور ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں حاصل کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ثنا یاد نہیں ہے، درود شریف یاد نہیں ہے، التحیات یاد نہیں ہے، نماز کیسے پڑھے معلوم نہیں ہے، جنازہ سامنے ہے، باپ کا جنازہ سامنے ہے، جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، روزے رکھتے ہیں، روزے کے مسائل سے واقف نہیں ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، حج کب فرض ہوتا ہے، ان چیزوں سے اگر ہم ناواقف ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، مجھے مسائل نہیں معلوم تھے، حج کے مسائل، یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ بہانہ، یہ عذر نہیں چلے۔ تو دین کی بنیادی تعلیم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جو شیر خارجی کے زمانے میں جو تعلیم ضروری ہے۔ اس کے بعد نوجوانی کے زمانے میں آدمی جب بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اس زمانے میں جو تعلیم ہے، علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ العلمعین کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جوان ہونے کے بعد جو مدرسے میں، مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں، عربی اول، عربی سوم، کافیہ، شرح جامی، ہدایہ، کنز الدقائق، جو کتابیں ہیں فقہ کی، نحو کی، صرف کی جو کتابیں مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ یعنی ایک گاؤں میں، ایک بستی میں ایک ایسا عالم ہو گیا جو عالم ہے باضابطہ، جو مسائل جانتا ہے، قرآن و حدیث کے احکام جانتا ہے، نماز، وہ باضابطہ عالم ہے، تو سارے گاؤں والوں کی طرف سے
سارے گاؤں والوں کی طرف سے وہ کافی ہے، کسی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک ایسی بستی ہے، ایسا علاقہ ہے، ایسا شہر ہے جہاں کوئی عالم نہیں ہے، مسئلہ بتانے والا، احکام پر عمل کرانے والا، قرآن و حدیث کے احکام کو بتانے والا کوئی ایسا عالم نہیں ہے، تو جتنے گاؤں کے لوگ ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو دوسرا جو مرحلہ ہے تعلیم کا، وہ جوانی میں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ تعلیم فرض کفایہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور زمانہ ہے، نوجوانی سے پہلے بچپنے کا زمانہ، بچپنے کا زمانہ، بچپنے میں بھی جو تعلیم ہوتی ہے، جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، فرض عین ہے۔ اور چوتھا مرحلہ جو ہے بالغین، بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تعلیم نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، دعا یاد نہیں ہے، اتحیات یاد نہیں ہے، تو اس کے جو بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بھی تعلیم ہے۔ ان کی تعلیم کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک سب سے اچھا طریقہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغ نے، جنہوں نے تبلیغ کا کام، تبلیغ کے کام کا آغاز کیا، جس کو ہم جماعت کے نام سے جانتے ہیں، جماعت کے نام سے جانتے ہیں۔ جماعت میں نکل جائیے، جماعت میں علماء بھی ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، ہے نا، مسائل جاننے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز کے طریقے کیا ہے معلوم نہیں ہے، آپ جماعت میں نکل جائیے، جماعت میں نکلیں گے، اس میں سب جاننے والے ہوتے ہیں، ان سے پڑھیے، ان سے سیکھیے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ بڑے بوڑھے لوگوں کی تعلیم، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو تعلیم کے یہ 4 مراحل ہیں، یہ 4 زمانے ہیں تعلیم کے۔ پہلا مرحلہ جو ہے، جو شیرخارگی کا زمانہ، بچپنے کا زمانہ، اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ میرے محترم، میرا وقت ہو رہا ہے، یہ تعلیم کے جو 4 مراحل ہیں، ان تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک مرحلہ ہے، جوانی کا مرحلہ مدارس میں، اور بچپنے کا مرحلہ جو ہے مکاتب میں، یہ تعلیم حاصل کرنے کے جو 2 مراحل ہیں، بچپنے کا زمانہ اور جوانی کا زمانہ، ان زمانوں کے لیے، ان تعلیم کے لیے مکاتب چاہیے، مدارس چاہیے۔ ان مدارس کا وجود، جن مدارس میں جا کر کے جوان بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان مدارس کا وجود، جس کی پہلی کڑی کیا ہے؟ صفہ، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں قائم کیا تھا۔ پہلی کڑی ہے مدارس کا، مدرسے کا آغاز اور مدرسے کی ابتدا وہی سے ہوئی ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ مدارس چلانے والے، مدرسے چلانے والے نوزامہ یا مدرسے چلانے والے علماء، یہ اپنا ایک کارخانہ بنا چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، اگر ایک مدرسہ قائم ہو گیا، دوسرا مدرسہ اگر قائم ہو گیا، ضرورت ہے تو اس طرح کے ہمارے لوگ، خود مسلمان لوگ اس طرح کے فقرے کستے ہیں کہ ارے وہ تو اپنے کھانے کمانے کا ایک ذریعہ بنا، یہ مولویوں نے تو ایک ڈھکوسلا بنا لیا ہے۔ میرے محترم، آپ یاد رکھیے، اس بات کو آپ بولتے ہیں، سوچئے، سمجھئے، بہت بڑی بات بولتے ہیں آپ۔ یہیں اگر بغل میں اگر اسکول قائم ہو جائے، کوئی بورڈنگ قائم ہو جائے، انگریزی پڑھانے کے لیے یا ہندی پڑھانے کے لیے، نیپالی پڑھانے کے لیے، گاؤں میں اگر 10 بورڈنگ ہو جائے، کہیں سے آواز نہیں آئے، کہیں سے آواز نہیں اٹھے گی۔ یہ کھانے کمانے کا ذریعہ ہے کہ ایک تھا دوسرا کیوں کھول لیا، لیکن ایک مدرسہ کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہے اور وہ قائم ہو گیا، محنت کر کے علماء کرام یا لوگوں نے محنت کر کے اس کو قائم کیا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں تعلیم حاصل کریں گی، تو اس پر ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ وہ ڈریے، اللہ سے ڈریے، اور یہ بولنے سے پہلے سوچئے، یہ بہت بڑی بول دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بولنے سے آپ کا ایمان چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔
میرے محترم ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمارے مدرسے چل رہے ہیں،